عائشہ کی اذیت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے, ٹھیک ہے نا. اور لوگ کہتے ہیں کہ طلاق ہو گئی ہے. تو میں آیا عائشہ کے پاس, میں نے کہا اے ابو بکر کے بیٹی, کیا تیرا اس حد تک پہنچی ہو تم کہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کرتی ہو؟ اچھا, اب عائشہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اذیت نہیں کیا. عائشہ نے کہا مالی و مالک ابن الخطاب علیک بعیبتک. عائشہ نے کہا کہ تو کون ہے, تو کون ہے, میرا تیرے کچھ تعلق نہیں, تو میرا باپ ہے, تو کون ہے, تو اپنی بیٹی کی فکر کر. سر میرا نام اظہر علی ہے, میں پاکستان حیدرآباد سے آپ کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا. بہت دیر کے بعد آپ سے کال کنیکٹ ہوئی ہے, اور میں انشاءاللہ مختصر گفتگو کروں گا آپ کے ساتھ, علمی گفتگو کروں گا. میں طالب علم ہوں, آپ سے علم کی طلب کرتا ہوں کہ میرے کچھ سوالات تھے سر آپ سے, اگر آپ ان پہ میرا جوابات دینا چاہیں. اور سر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ان جوابات کو نا آپ حدیث اور سنت سے نا پروو کیجیے گا, کیونکہ میں آپ کا سیشن بعد میں دیکھوں گا تو انشاءاللہ. سر میرا جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ جو مومنوں کی حضور کی جو بیویاں تھی, مطلب وہ مومنوں کی مائیں ہیں, ٹھیک ہے نا سر. تو سر آپ اہل تشیع جو ہمارے بھائی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ حضرت بی بی عائشہ سلام اللہ علیہ کو کچھ کہتے ہیں, تو اس بات سے آپ کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ اور جو دوسرا میرا سوال تھا, ڈیفینڈ کیا کریں گے؟ ڈیفینڈ کرنا ہی ہے بھائی, ڈیفینڈ کریں گے. وہ آپ بتائیں نا, الزام کیا تک ہم ڈیفینڈ کریں, الزام کیا؟ سر اصل میں نا میں ایک طرف قرآن کی آیت کو رکھ رہا ہوں کہ وہاں پر قرآن کریم نے ہمیں کہا ہے کہ حضور کی جو بیویاں ہیں خبردار وہ تمہاری مومنوں کی مائیں ہیں. اچھا, تو اس کا کیا مطلب؟ اور سر مائیں ہیں, اس کا مطلب کیا پتہ ہے آپ کو؟ سر وہ جو کہتے ہیں کہ مطلب اہل تشیع برادر کہتے ہیں کہ وہ اس نیت سے مائیں ہیں کہ تمہارے اوپر وہ حرام ہے, اس نیت سے. تو سر عائشہ خود کہتی ہے, وہ شیعہ نہیں کہتے عائشہ, آپ کے علماء کہتے ہیں عائشہ کہتے, عائشہ کا اپنا بھی قول یہی ہے. اچھا سر, میں سر آپ کے سامنے سوال رکھنا چاہتا ہوں, پھر آپ آرام سے نا وضاحت نہیں, اس طرح ہم نہیں کرتے ہیں. وہ سوالوں کا لسٹ ادھر دے کے چلے جاؤ, پھر بعد میں کہتے جواب نہیں دیا. اس طرح نہیں, پہلے سوال کا جواب لے لو. پہلے سوال میں اس میں ہمیں بتاؤ کہ شیعہ کیا کہتے ہیں کہ اس آیت سے متصادم ہے. سر میں اصل میں نا مجھے نا آپ سے وہ کیا کہتے ہیں بحث والے حساب سے میں نہیں آیا, میں آپ کے پاس ایک علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے کلیئر کریں اس بات کو لے کر نا, کیونکہ میرے دل میں جو سوالات ایک اٹھتے ہیں نا خود اپنے دل سے کہ یار یہ چیز کیسے ہو سکتی ہے کہ ایک طرف قرآن کریم ہمیں کہہ رہا ہے یہ چیز, تو میں آپ سے بحث نہیں کر رہا کہ آپ اس کو ڈیفینڈ کر کے دکھاؤ. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو مطلب میرے آگے کھولو تاکہ میں اس کو سمجھ کر اور میں اس بات کو سمجھوں کہ یہ آیت جو تھی یہ کس چیز پہ تھی اور یہ جو بات تھی یہ کس بات پر ہے. اگر عزت والی بات ہوتی نا جو آپ کہہ رہے ہیں, ہاں عزت و احترام والی بات ہوتی ہے, کیونکہ ایک عورت اپنی ماں کا احترام کر سکتی ہے, بلکہ واجب ہے, مرد بھی کر سکتا ہے. جی تو ہاں, تو اس عورت نے کہا تھا کہ میری ماں, تو اس نے عائشہ نے کیا جواب دیا اس کو, میں تیری ماں نہیں ہوں, میں مردوں کی ماں ہوں. یعنی یہ آیت جو ہے, ہاں یہ آیت میں جو ماں ہونے کا ذکر ہے یہ حرمت نکاح کے لیے. ہاں اگر اس بات کے لیے ہوتی کہ آپ میری عزت کریں تو پھر عائشہ کو یہ غلط ہے. عائشہ وہ کہتی کہ جی ہاں میری عزت سب پہ واجب ہے, مردوں پر عورتوں پر, میں عورتوں کی بھی ماں ہوں. اجازت دیں. جی قرآن مجید کی جو آیات ہے ملاحظہ فرمائیے, سورہ مبارکہ احزاب میں, سورہ مبارکہ احزاب ہے عزیزو, ملاحظہ فرمائیے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بلے یا نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین. یا نساء النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج, ان کی بیویاں, ان سے خطاب ہے. آپ میں سے جو بھی شخص بفاحشۃ مبینہ, جو واضح طور پر برا کام کر دے, برا کام قبیح کام کر دے, ٹھیک ہے نا, جو وہ قبیح کام کرتا ہے, بڑا گناہ کرتا ہے, ہاں اس کے عذاب ڈبل ہوں گے, ڈبل. وکان ذلک علی اللہ یسیرا, وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتین واعتدنا لها رزقا کریما. اور جو شخص
آپ میں سے، عورتوں میں سے، یعنی ازواج میں سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کریں اور عمل صالح بجا لائیں، ان کو ڈبل اجر ملے گا، 2 دفعہ اجر ملے گا، اور اس کے لیے ہم نے آمادہ کیا ہے، تیار کیا ہے رزق کریم، بہت اچھا رزق. یا نساء النبی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں، لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، تمہاری شان کسی عورت سے نہیں ملتی، تمہاری شان ہر عورت سے برتر ہے. ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو، اگر تم تقوی اختیار کرو. تو پھر میرے بھائی، تو عورتوں کی جو تعریف ہے، عورتوں کی جو شرافت ہے، وہ کس میں ہے؟ تقوی میں ہے، تقوی میں. اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورت ایسی ہو، اس نے برے کام انجام دیے ہیں، تو آپ سورہ تحریم دیکھیے. سورہ تحریم کس کی شان میں نازل ہے؟ سورہ تحریم نازل ہوئی ہے ابو عائشہ اور حفصہ کی مذمت میں. عائشہ اسی میں ایسی، اگر آپ سرچ کریں انٹرنیٹ پر اردو زبان میں، میرے ہیں الفاظ ہیں سورہ تحریم کے متعلق، آپ دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. بلی فرماتا ہے، جی آپ بس اشارہ دے دیجئے کہ اس طرف آپ اس کو دیکھیے گا، میں خود دیکھ لوں گا. آپ اس کو آپ اشارہ دے، فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہرا علیہ فان اللہ مولا، کہ اللہ سے توبہ کرو کہ کیونکہ تمہارے دلیں ٹیڑھا ہو چکی ہیں. پھر فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں، میرے جو اسپیچ ہے، اسپیچ تو نہیں ہے، شاید میرا مناظرہ ہے، اسی مولوی نے جو کال کیا تھا ابھی آج، فاروق حیدر صاحب، کہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کافروں کے لیے، تو وہ اس مفسرین کے اقوال ہیں، اس سے مراد عائشہ اور حفصہ ہیں. اچھا، تو آپ جو ہے اللہ دیکھیں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. قرآن مجید کی تصدیق سب پہ واجب ہے. قرآن مجید پہ شک کرنا یہ کفر ہے، اور قرآن مجید پہ ایمان لانا یہ ضروری ہے. جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کا دل ٹیڑھا ہو چکا ہے، تو یہ تو تصدیق کرنا ہوگا کہ ان کا دل ٹیڑھا ہے. دل کا ٹیڑھا ہونا کس بات کی طرف دلیل ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں میرے بھائی، دل کا ٹیڑھا ہونا، اس سے کیا مراد ہے؟ اب میں پہلے قرآن سورہ تحریم دکھا دوں آپ کو. سورہ تحریم، ٹھیک ہے نا؟ جی سورہ تحریم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ملاحظہ فرمائی. سورہ تحریم، سورہ مبارکہ تحریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلی کہاں ہے؟ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم دونوں توبہ کرو تو کیا؟ اس کا جواب محذوف ہے، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے توبہ کرنا. فقد صغت قلوبکما، بتحقیق تمہارے دل کیا ہو چکے ہیں؟ ٹیڑھے ہو چکے ہیں. کس کو اشارہ ہے؟ یہ اشارہ قرآن کریم میں کس کو ہے؟ یہ اشارہ نہیں، یہ خطاب ہے عائشہ حفصہ کو. یہ اجماع، اس میں شک ہی نہیں کہ یہ خطاب بخاری میں حدیث ہے، مسلم میں حدیث ہے، یہ خطاب عائشہ حفصہ سے ہے، عائشہ اور حفصہ سے، حفصہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے سورہ صف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم. بنی اسرائیل جب ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کیا ہے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسقین کی ہدایت نہیں کرتا. تو واضح ہوا کہ جس کا دل ٹیڑھا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہدایت پہ نہیں ہے، جس کا دل ٹیڑھا ہے، اور وہ فاسق ہیں. ملاحظہ فرمائی تفسیر التحریر والتنویر، تالیف ابن عاشور، الجزء الثامن والعشرون. یہ شیعوں کا تفسیر نہیں، مخالفین کی تفسیر ہے. اچھا، یہاں پر والزیغو، اسی آیت کے ذیل میں صفحہ نمبر 189 میں فرماتے ہیں والزیغو، زیغ کس کو بولتے ہیں؟ المیل عن الحق، حق کے راستے سے ٹیڑھا ہو جانے کو بولتے ہیں میل، زیغ بولتے ہیں. ای لما خالفوا ما امرهم رسولهم جعل اللہ فی قلوبهم زیغا، جب انہوں نے اپنے رسول کی، بنی اسرائیل نے، موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے اپنے نبی کے حکم کی، انہوں نے مخالفت کی ہے، تو اللہ نے ان کے دل میں ٹیڑھا پن ڈالا ہے. ای تمکن الزیغ من نفوسهم فلم ينفكوا عن الضلال، یعنی ان کا دل ٹیڑھا ہو گیا ہے اور وہ کبھی ضلال سے، گمراہی سے وہ جدا نہ ہوئے. ٹھیک ہے نا؟ تفسیر الجلالین، ہاں، یہاں پر فرماتے ہیں، میں ابھی یہ ختم کر دیتا ہوں پھر آپ اگلا سوال کریں. جی فلما زاغوا عدلوا عن الحق بإيذائه. بھلے زاغو کا کیا مطلب ہے؟ کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اذیت کی،
بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی اذیت کی تو اس طرح سے وہ حق کے راستے سے ٹیڑھے ہو گئے. جب ٹیڑھے ہو گئے ازاغ اللہ قلوبہم امالها عن الهدى على وفق ما قدرہ فی الازل. اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے مقدر کیا تھا ازل میں، جو مقدر کیا تھا ضلالت گمراہی کو، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو حق کے راستے سے ٹیڑھا کر دیا ہے. واللہ لا يهدي القوم الفاسقین، فاسقین سے مراد کافرین. خوب دیکھو، اچھا جو زائغ، جس کا قلب زائغ ہوتا ہے، فاسق ہدایت کے راستے پہ نہیں. سویجی تو یہاں تک کہتا ہے کہ وہ فاسق کافر، اس سے مراد کافر ہے. میرے بھائی تو جو دیکھیں، اجازت دیں علامہ صاحب، اجازت دیجیے علامہ صاحب. ایک میرا ادھر بات ہے کہ ہمارے جو اہل سنت کے علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ عائشہ نے توبہ کر لی تھی اور اس کے بعد اللہ نے ان کی توبہ بھی قبول کی. وہ کچھ احادیث نکال کے بتاتے ہیں کہ ان کے بعد انہوں نے بالکل حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کے خلاف جنگ میں شرکت کی تھی اور جنگ کی سربراہ تھی خود، تو اس کے بعد انہوں نے توبہ کی تھی. تو یہ جو آیت ہے نا، یہ آیت اس کا جنگ جمل سے تعلق نہیں ہے. ان آیات کا تعلق یہ ہے کہ عائشہ حفصہ نے مل کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت کیا تھا. ان دونوں نے بھلے اذیت کیا تھا ان دونوں نے. ہاں تو اس سے متعلق ہے. ایک منٹ میں حدیث آپ کو دکھاؤں. اس کا جنگ جمل سے تعلق نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں اس نے توبہ کیا. جنگ جمل سے اگر اللہ تعالیٰ دیکھا، اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے. ہم کتنی گناہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر نہیں کرتا. ایک شخص نے گناہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو بتا دے اس نے گناہ کیا، پھر اس کے توبے کا ذکر نہیں کرتا، یعنی اس کی بے عزتی کرتا ہے، لیکن اس کے توبے، یہ اللہ کے شان میں نہیں ہے. اگر واقعاً عائشہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذیت کیا اور پھر اس نے توبہ کیا ہے اس سے، پھر قرآن کی پورا سورہ نازل ہو جاتا ہے اس کی مذمت میں، اور پھر اس کے قبول توبہ پہ کوئی سورہ نازل نہیں ہوتا ہے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ نے کہ بے انصافی ہو اس کے ساتھ کہ ان کا توبہ، انہوں نے توبہ کر لیا، میں نے توبہ قبول کیا. ٹھیک ہے نا، ایسی کوئی آیت نہیں ہے قرآن مجید میں. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ہاں کہ انہوں نے توبہ کیا؟ تو اگر جس طرح ان کا گناہ قرآن میں ہے، زیغ قلب قرآن میں ہے، اذیت قرآن میں ہے، دشمنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی آیت میں قرآن میں ہے، وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، یہ دشمنی ہے، تو ان کا توبہ کہاں ہے؟ قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ ہاں ملاحظہ فرمائی، میں دکھاؤں آپ کو. ہاں جی میں کتاب ملاحظہ سن لو بھائی. صحیح مسلم جی، چاپ دار حیات دار الفکر، مسلم نے حجاج قشیری کی ہے، چھپی ہے سنہ 2010 میں، بیروت لبنان 2010 میں. اچھا یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 705 میں، صفحہ نمبر 705 کتاب الطلاق، باب فی الإیلاء واعتزال النساء. اچھا وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اسی آیت کی بات ہو رہی. عمر سے روایت ہے، خود عمر بن الخطاب کہتے ہیں کہ میں آیا عائشہ کے پاس یا بنت ابی بکر، فدخلت علی عائشہ، میں عائشہ کے پاس گیا، میں نے کہا یا بنت ابی بکر، اے ابو بکر کی بیٹی، اقد بلغ من شأنک ان تؤذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تیرا یہی کام ہے؟ تو اس رتبے تک اب پہنچ گیا، تیری بات اس حد تک پہنچی ہے کہ تو نے اب اذیت کرنا شروع کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. ہاں اور وہ کب وقت اعتزل نبی اللہ نساء، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عائشہ حفصہ کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، دوری کیا تھا عائشہ حفصہ سے. اچھا فَإِذَا النَّاسُ يَنْكُتُونَ بِالْحَصَى وَيَقُولُونَ طَلَّقَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نساء، لوگ جو تھے کنکر پھینکتے تھے، کنکروں سے کھیلتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دیا. تو عائشہ نے اذیت کی تھی، عائشہ کی اذیت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، ٹھیک ہے نا، اور لوگ کہتے ہیں کہ طلاق ہو گئی ہے. تو میں آیا عائشہ کے پاس، میں نے کہا اے ابو بکر کے بیٹی، کیا تیرا اس حد تک پہنچی ہو تم کہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کرتی ہو؟ اچھا اب عائشہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اذیت نہیں کیا، عائشہ نے کہا مالی و مالک ابن الخطاب علیک بعیبتک. عائشہ نے کہا کہ تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ میرا تیرے کچھ تعلق نہیں، تو میرا باپ ہے، تو کون ہے؟ تو اپنی بیٹی کی فکر کر، تو اپنی بیٹی. تو یہاں پہ ایک بات یاد رکھو، قرآن کی آیت ہے میرے بھائی، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذابا مہینا. اگر یہ حدیث مسلم کی ہے اور مسلم کی حدیث ہے بھی، اور یہ تمہارے نزدیک بالاجماع صحیح ہے، اور اس طرف قرآن مجید کی آیت ہے،
ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کرتا ہے وہ در حقیقت میری اذیت کرتا ہے، اللہ کو اذیت کرتا ہے، اللہ کا دشمن ہے وہ. لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے اس کو دنیا میں بھی لعنت کیا، آخرت میں بھی لعنت کیا. وأعد لهم عذابا مہینا، اور اللہ نے اس کے لیے ایسے عذاب آمادہ کیا ہے جو اس کی توہین والی عذاب، یعنی ملائکہ اس کو مارتے بھی ہیں، گالی بھی دیتے ہیں، اس کو خوب توہین کر کے مارتے ہیں. اچھا، اب یہاں پہ عمر سے ہی واضح طور پہ شہادت دے رہا ہے کہ عائشہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو چھوڑ کے چلے گئے، اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ طلاق ہو گئی ہے. تو پھر میرے بھائی، تو تم ایک آیت کو لے کے آگے نا، ازواج امہاتم ایک آیت لے کے آئے نا، تو باقی آیات کو کیوں بھول جاتے ہو؟ یہ بھی یاد رکھا کرو. اگر ہم شیعہ موقف رکھتے ہیں عائشہ کے خلاف کہ ہم عائشہ کو ہدایت کے راستے پہ نہیں پاتے، ہاں میں اتفاق کرتا ہوں آپ کی بات سے. علامہ صاحب، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں بالکل غافل نہیں ہوں کہ ہاں انہوں نے کبھی نہیں کیا تھا. بالکل آپ نے میرے جسے کہتے ہیں کہ آپ نے حق سامنے کیا، اور بے شک اگر انہوں نے، میں اگر نہیں کہہ رہا کہ بالکل جی ہاں انہوں نے کیا تھا، تو اللہ ان پہ لعنت کرے گا دین آخر یوم دین تک. تو علامہ صاحب میرے دوسرا سوال اگر آپ سنیں. علامہ صاحب میرا دوسرا سوال علامہ صاحب یہ ہے کہ علامہ صاحب میں نا اب ڈبیٹ اور بحث نہیں کر رہا، میں آپ سے صرف اور صرف واضح کروانا چاہتا ہوں حق. اور یہ جو آپ نے حدیثیں اور آیات بتائی ہیں وہ کبھی ہم نے نہیں سنی تھی آپ سے پہلے. تو آپ کی یہ آپ کا اللہ آپ کو جزائے خیر دے اس چیز کی کہ آپ نے ان آیات اور ان حدیث کو ہمارے سامنے رکھا اور ہمیں دین حق پہ آنے کی دعوت دی. تو میرا علامہ صاحب دوسرا سوال یہ تھا کہ ہمارے جو بڑے ہیں اور ہمارے جو اہل سنت کے عالم ہیں، تو خیر میں تو ان کی زیادہ باتوں پر غور نہیں دیتا کیونکہ بالکل میں بھی حق سے واقف ہوں، اور بس چند سوالات تھے میرے دل میں جو میں ایک مرتبہ کسی عالم دین سے اہل تشریح کے پوچھ کر وضاحت لے کر پھر اس پہ آنا چاہتا تھا. تو میرا دوسرا سوال یہ تھا علامہ صاحب کہ ہمارے جو بڑے تھے اور مطلب جو ہمارے اہل سنت کے عالم دین ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہی کام تھا، ٹھیک ہے، حضرت ابو بکر والوں کا اور عمر والوں کا، کہ اگر ایسا ہی ان کا رویہ تھا اور ایسا کام تھا، تو ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب حجرے کے اندر تدفین کیوں ملی؟ مطلب یہ سوال میری دل میں بھی آتا ہے کہ ہاں اگر یہ بات کی تو اگر یہ بالکل غلط تھے تو حضور نے ان کو جگہ کیوں دی؟ مطلب وہ تو ان کے ہاتھ میں تھا نہ تک کہ اگر وہ نہ چاہتے تو بالکل ان کے لیے وہ قبر جگہ ہی نہ دیتی. جی دیکھیں میرے بھائی، یہاں پہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ دفن ہوئے ہیں ان کی اپنی ملکیت ہے، ان کی ذاتی ملکیت تھی، ٹھیک ہے نا. جماعت مخالفین کہتے ہیں کہ وہ عائشہ کا بیت تھا. ہمارا عقیدہ نہیں کہ وہ عائشہ کا بیت تھا. ہاں، جو عائشہ کا بیت تھا کسی کا بھی بیت تھا. ازواج کی جو بیوت تھی وہ ان کی ملکیت نہیں تھی. ازواج کی جو بیوت تھی وہ ان کی ملکیت نہیں تھی، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت، ان یعنی ذاتی ملکیت. ہاں، ان کی جیسے کہ آپ کے والد صاحب کا گھر ہے نا، ان کے ذاتی ملکیت ہے. اب مسجد اور چیز ہے، مسجد اللہ کے لیے ہے، لیکن آپ کی جو ذاتی ملکیت ہے وہ آپ کی ذاتی ملکیت ہے، آپ اس میں جو مرضی کرنا چاہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ وفات، جہاں پہ ان کی تدفین ہے، جہاں پہ ان دفن ہے، وہ ان کی ذاتی ملکیت ہے، وہ مسجد بھی نہیں ہے. جی، بعد میں اس کو مسجد میں داخل کیا گیا، لیکن ان کا بیت ہے. اچھا، تو جماعت دیکھیں، اگر وہاں پہ کسی شخص کو وہاں پہ دفن کیا جاتا ہے، تو اگر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے، ان کی وصیت سے کہ یہ میری زمین ہے، یہاں پہ فلان فلان شخص کو دفن کیا جائے، تو پھر یہ دلالت کرتی ہے کہ وہ شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرب ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہیں، اور انہوں نے وصیت فرمائی کہ ان کے ساتھ دفن کیا جائے. یہ تو بالکل ثابت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر انہوں نے وصیت نہیں فرمایا، ان کے وصیت کے بغیر ہاں ان کے زمین پر کسی کو دفن کیا جاتا ہے، تو پھر یہ ناجائز قبضہ ہے. اب ابو بکر عمر کو سب جانتے ہیں کہ ان کو دفن کیا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن وہاں پہ جو جگہ پہ دفن کیا گیا وہ کس کی ملکیت ہے؟ ابو بکر کی ملکیت تو نہیں ہے، عمر کی ملکیت بھی نہیں ہے، عائشہ کی بھی ملکیت نہیں ہے. ہاں، ملکیت کس کے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی.
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں، یہ اگر ارث ہے تو ان کی بیٹی کا حق ہے، اگر ارث ملتا ہے نا تو یہ ان کی بیٹی کا حق ملتا ہے. ہاں کیونکہ گھر ہے، اب کوئی والد مرتا ہے تو اس کے اولاد کو ملتا ہے، ازواج کو 1/8 میں سے 1 حصہ ملتا ہے. عائشہ کو ایک جائیداد سے کچھ نہیں ملے گی، عائشہ کو جائیداد سے کچھ نہیں ملے. عائشہ کو جائیداد میں سے 8 میں سے 1 حصہ، وہ بھی 9 عورتوں میں تقسیم کر کے، یعنی 1/8/9، 1/8 ضرب 1/9، وہ کتنا ہوتا ہے بھائی؟ 1/72 بنتا ہے، 1/81 72 بنتا ہے نا. جی 1/8 1/8/9، 1/8 ضرب 1/9، 8 9 72 بنتا ہے نا، 8 9 72، 1/72 اس کا عائشہ کا حق ہے. 1/72 وہ بھی جائیداد سے اس کو نہیں ملنا، جائیداد سے اس کا حصہ، اس کا قیمت کیا جائے گا، اس کا پیسے ملے گا عائشہ کو، یعنی بیت عائشہ کو ارث کی صورت میں عائشہ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ 9 عورتیں ہیں، عورتوں کو 1/8 حصہ ملتا ہے، 9 حصہ عورتوں میں، 1/8 کو 9 عورتوں میں تقسیم کریں تو عائشہ کا حق بنتا ہے 1/72، اور وہ بھی جائیداد میں سے وہ 1/72 بھی نہیں ملے گا، 1/72 کا پیسے اس کو ملیں گے. اگر یہ ارث کی بات ہے تو یہ اگر ارث ہے تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا حق ہے، اور ان کے بعد ان کے جو بیٹے ہیں، بیٹے امام حسن امام حسین علیہ السلام کا حق ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ان سے تو اجازت لوگوں نے لی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ اگر ارث ہے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے کہ ابو بکر عمر کو یہاں پہ دفن کیا جائے، نہ ان کے اوصیاء سے، ان کے وارثین سے ان لوگوں نے اجازت لی کہ ہم یہاں پہ اپنا مردہ دفن کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اگر ارث نہیں ہے، اگر ارث نہیں ہے تو صدقہ ہے، وہ سب مسلمان. تو ان لوگوں نے کب مسلمانوں سے اجازت لی ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اگر ارث نہیں ہے، صدقہ ہے، رسول کا مال صدقہ ہے. انما معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ. تو یہاں پر کس جواز کے ساتھ یہاں پہ سب مسلمانوں کا حق ہے، یہاں پہ کس جواز پہ دفن کیا ہے وہاں پہ؟ تو میرے بھائی وہاں پہ دفن کیا گیا نا، جن لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب باتوں پہ انہوں نے قبضہ کیا ہے، تو ان کے گھر پہ بھی قبضہ کیا، وہاں پہ اپنے مردے کو دفن کیا. تو ان کو اگر یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت سے ہوتی تو جی ہاں، لیکن ان کی وصیت سے تو نہیں ہوئی ہے. جی ہاں، تو یہ ایک ناجائز قبضہ ہے. ایک اور مزید ظلم ہے، آپ اس کو دیکھ لو، خود دیکھ لو، یہ ایک مزید ظلم ہے پیغمبر پر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز اٹھانا حرام ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تم آواز نہیں اٹھا سکتے. یہ لوگ کلہاڑا لے کے آئے، بیلچے لے کے آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے ساتھ، وہاں پہ بیلچے مارنے لگے، کلہاڑے مارنے لگے، زمین گم کود رہے ہیں، اپنے مردے کو دفن کر رہے ہیں. کس نے اجازت دی ہے تمہیں؟ کس نے اجازت دی ہے تمہیں؟ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی مکان ہے، ان کے وارثین سے تم نے اجازت لیا؟